زندہ رکھ میرے مولا، اسی محبت پر ہمیں زندہ رکھ اور اسی محبت پر ہمیں موت بھی نصیب فرما۔ صحابہ کرام سے محبت نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت رب سے محبت ہے۔ شان صحابہ میں یا صحابہ کی شان میں اگر کوئی توہین کرتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، تو میں اپنی جان کی بازی بھی لگا دوں گا، اور اللہ نے جو بھی مجھے صلاحیتیں دی ہے میں شان صحابہ، عظمت صحابہ پر اپنی خدمات انجام دیتا رہوں گا۔ وہ مقدس صحابہ کی جماعت کی توہین بھی کرتا ہے، ان کے خلاف کچھ ایسے الفاظ بھی کہتا ہے جو سوچنا اور تصور کرنا بھی عذاب ہے اور اپنی بدنصیبی ہے۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور میری بات کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، 20 بیانات اس عنوان پر آن لائن لیے گئے ہیں جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ملک کے بڑے بڑے نامور علماء، دینی اور علمی شخصیات شان صحابہ اور عظمت صحابہ پر بات کر رہی ہے کہ صحابہ کی مقدس جماعت کے دفاع کو اپنا موضوع بنانا۔ میں زندگی بھر اگر اس پر کام کیا جائے تو یہ خوش نصیبی ہوگی، سعادت ہوگی، بلکہ میں اگر یہ بھی کہوں کہ اگر کوئی شخص اپنا مشن بنا لے، اپنی مہم بنا لے اور اپنی زندگی کی تحریک بنا لے کہ میں زندگی بھر جب تک رہوں گا مقدس جماعت کا دفاع کرتا رہوں گا، شان صحابہ میں یا صحابہ کی شان میں اگر کوئی توہین کرتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، تو میں اپنی جان کی بازی بھی لگا دوں گا، اور اللہ نے جو بھی مجھے صلاحیتیں دی ہے میں شان صحابہ، عظمت صحابہ پر اپنی خدمات انجام دیتا رہوں گا، اور اس مقدس جماعت کے لیے میں یوں سمجھے کہ دفاع کا کام کرتا رہوں گا۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا یہ مشغلہ بھی بنا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کامیاب ہو جائے گی۔ آئیے میں اس عنوان پر بولنے سے پہلے تمام لوگوں کے سامنے ایک بات صاف طور سے پیش کروں گا کہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت کی قلبی محبت ہمیں نصیب فرما، اور جب تک زندہ رکھ میرے مولا، اسی محبت پر ہمیں زندہ رکھ اور اسی محبت پر ہمیں موت بھی نصیب فرما۔ صحابہ کرام سے محبت نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت رب سے محبت ہے۔ اور اس وقت جو یہ موضوع بنایا گیا ہے یہ بہت ضروری بھی تھا کہ عظمت صحابہ پر، شان صحابہ پر، صحابہ کے مقام، رتبے، ان کے مرتبے پر بات کی جائے، بولا جائے، مہم چلائی جائے، کیونکہ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی یہ 2-3 سالوں میں یہ دیکھنے مل رہا ہے، بلکہ ابھی یہ کچھ دنوں میں یہ دیکھنے مل رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں یا کچھ ایسی باتیں پیش کر رہے ہیں کہ شرم آتی ہے کہ آخر ان لوگوں کا دماغ کیسے کام کر رہا ہے۔ کیا یہ سوچ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کس کے خلاف بول رہے ہیں؟ کیا ان کے دماغ میں اتنی بھی بات نہیں آتی کہ جس جماعت کے تعلق سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ پیارے آقا نے یہ بھی اشارہ کیا کہ یہ میرے ساتھیوں کی جماعت، یہ میرے صحابہ کی مقدس ترین جماعت، یاد رکھو ان سے محبت کرنا، اور ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، اور ان سے بغض، ان سے نفرت، یہ مجھ سے نفرت ہے، مجھ سے بغض ہے۔ اور عجیب چیز ہے کہ جس جماعت کے تعلق سے اللہ اپنے کلام میں صاف طور سے کہہ رہا ہے، سرٹیفکیٹ جس جماعت کو اللہ دے رہا ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ واہ، کیا شان ہے صحابہ کی کہ اللہ جن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے تعلق سے گویا کہ یہ پروانہ سنا دیا، یہ مژدہ سنا دیا، یہ خوشخبری سنا دی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ سنو، اللہ اس مقدس صحابہ کرام کی جماعت کے تعلق سے اللہ یہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت کو
کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اب عقل میں یہ بات کیسے نہیں آتی ہے ان پڑھے لکھے ان پڑھوں کے، میں جو لفظ کہہ رہا ہوں کہ پڑھے لکھے جاہلوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اللہ نے حدیث کا علم دیا، اللہ نے قرآن کا علم دیا، اور بڑے بڑے علماء بھی ہے، اور اگر وہ صحابہ کی شان میں رتی برابر بھی اگر کچھ الفاظ کہہ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کریں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں، کیونکہ صحابہ کی مقدس جماعت جن کے بارے میں ہم نے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ قرآن اور سنت یہ دو ہیرے ہیں، اور ہیرے جن دکانوں سے ملتے ہیں وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ جی ہاں، قرآن کو سمجھانے کا کام صحابہ نے کیا، حدیث کو سمجھانے کا کام صحابہ نے کیا، اور اللہ نے قرآن میں صحابہ ہی کے تعلق سے اللہ نے سب سے پہلے گویا کہ مخاطب اللہ صحابہ کی مقدس جماعت سے ہوا، اور قرآن پاک کی وہ آیت بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ اپنے کلام پاک میں یہ فرما رہا ہے، اور یہ آیتیں گویا کہ صحابہ اس کے مخاطب اول ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جی ہاں، اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ جتنی ساری ضمیریں ہیں فیہم منہم علیہم یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سارے مخاطبین اول جو جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، جی، جن کی تعریف اللہ کر رہا ہے، جی، اور جو صحبت میں رہے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی تربیت کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اب جو صحابہ کے تعلق سے کچھ غلط سوچتا ہے یا غلط بولتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ ڈائریکٹ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کیونکہ صحابہ تربیت یافتہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کو سجایا ہے، سوارا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور صحابہ کون ہیں؟ سن لو، صحابہ نبی کے محافظ ہیں، صحابہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، صحابہ قرآن کے پیغام کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، صحابہ نبی کی تعلیمات کو، نبی کے پیغام کو امت تک پہنچانے والے ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ نبی کے محافظ صحابہ، نبی پر جان نثار کرنے والے صحابہ، نبی پر اپنی اولادوں کو قربان کرنے والے صحابہ، نبی کے اشاروں پر، نبی کے بول پر مال لٹانے والے صحابہ، نبی کے اشارے پر جان لٹانے والے صحابہ، نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والے صحابہ، اور نبی کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے صحابہ۔ جی ہاں، ذرا دیکھو تو صحیح، تاریخ کے اوراق پلٹو تو صحیح، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اشاروں پر آگ میں چھلانگ لگا دی ہے، اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے، اپنے مالوں کو قربان کر دیا ہے۔ صحابہ کی ہی وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر دشمنوں کی گردنیں اتار دی ہے، میدان جہاد میں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو پیش کیا ہے۔ صحابہ کی ہی یہ وہ جماعت ہے کہ جس جماعت نے نبی کے گستاخوں کو جہنم میں پہنچانے کا کام کیا، صحابہ نے اپنی اولادوں کو قربان کیا۔ صحابہ کی آپ تاریخ اور زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کہ نبی سے ایسی محبت کی، اور قرآن کے پیغام، اللہ کے پیغام اور نبی کے پیغام کو پہنچانے میں اتنی محنت کی کہ صحابہ کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بدن کو چیر دیا گیا مگر نبی کی محبت دلوں سے نہیں نکلی، اللہ کی توحید دلوں سے نہیں نکلی، ساری مصیبتوں کو برداشت کیا، تپتے ریت پر صحابہ کو لٹایا گیا۔ اور جو بڑے بڑے علماء ملک کے اس پروگرام پہ شریک ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے پیارے پیارے علمی انداز میں، نرالے انداز میں صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، اللہ ان تمام علماء کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، اللہ ان کا سایہ، ان بڑے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر اللہ قائم فرمائے، اور اللہ ان کے علم میں اور ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔